عورت جو ہے یہ اس کائنات کا ایک چمکتا ہوا پھول ہے، سوسائٹی کا مہکتا ہوا ستارہ ہے۔ انسانی زندگی ایک مرد اور عورت سے ہی مل کر بنتی ہے۔ گھر میں اگر خوش اخلاق عورت موجود ہو، ہنسنے والی، مسکرانے والی، تو وہ سوسائٹی، وہ گھر جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک بہترین گھر شمار ہوتا ہے، کہ جس میں ایک عورت ماں کی صورت میں سوسائٹی میں مسکرا رہی ہو، گھر میں ہنس مکھ ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بہو کی صورت میں ہو، اور پھر اگر اسے سادگی بھی میسر ہو تو وہ سونے پر سہاگا ہے، کہ جس نے سلیقہ شاعری کو اختیار کر کے اپنے گھر کو بہترین گھر بنا دیا۔ ہم جب اپنی خواتین کی، عورتوں کی مثالیں دیکھتے ہیں، ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اہل البیت، صحابہ کرام کی گھر والیاں، صحابیات، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ چیزیں سیکھی تھی۔ ہمارے خاندانوں میں عام خواتین، ان کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ کمال پایا جاتا تھا کہ انہوں نے پورے محلے کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہر آنے والے کی خاطر مدارت ہو رہی ہے، وہ اپنے خاوند کی خدمت بھی کر رہی ہے، عورت اپنے بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، وہ اپنے خاندان کی خدمت بھی کر رہی ہے، خاوند کے آنے والے مہمانوں کی خاطرداری بھی کر رہی ہے، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم پیسوں میں اپنی ضروریات کو پورا کر کے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ وہ سلیقہ مند عورت ہوتی ہے، خاوند پر بھی بوجھ نہ پڑے اور گھر کا نظم و انتظام بھی درست چلتا رہے۔ بہت ساری چیزیں وہ اپنی ہاتھوں سے بنا کر ان کو آگے نظم و انتظام میں لے آتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں موجود اپنی خواتین کی قدر کرنا، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا، انہیں مرتبہ دینا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، انہیں خوش رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے مردوں کی، کہ ہم جہاں اوروں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں موجود اپنے جو ہماری خواتین ہیں ان کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر ہم ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، شفقت سے پیش آئیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر جو ہے وہ جنت زار بن جائے گا، جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا میں آ کر جہاں جو گھر ہم نے بسانا ہے، اس کو بسانے کے لیے یہ چیز اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو وہ پریشان رہتے، جنت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، اطمینان سے نہیں نظر آ رہا۔ اللہ جل جلالہ خالق کائنات ہے، اسے پتہ ہے کہ آدم کو سکون و اطمینان کہاں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب اماں حوا پیدا ہو گئی، آدم اور حوا کا نکاح کر دیا گیا، اب وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان کے لیے انتظام کریں کہ کوئی نہ کوئی گھر میں خوشی لے کر آئے، شادیوں کا انتظام کریں، کہ یہ ہماری فطرت ہے، نیچر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اب آدم علیہ السلام، ان کو جب اماں حوا پیدا ہوئی تو سکون شروع ہو گیا۔
اب باقی ساری نعمتیں موجود ہیں، عورت نہیں ہے تو بے سکون ہے۔ اب آپ دیکھیں مرد دنیا میں جتنی بھی کردار ادا کرتا ہے، وہ لڑائیاں لڑ رہا ہے، وہ جنگیں کرتا ہے، وہ نئی نئی ایجادات کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس سارے کے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک خاتون نظر آئے گی۔ ضروری نہیں کہ تاج محل ہی بنائے، لیکن وہ جو بھی بنا رہا ہے دنیا کی ہر چیز اسی عورت کے لیے بنائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو یہ سارا نظم و انتظام ہی ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا، دنیا مردوں کے لیے بیکار ہو جاتی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، گھر میں جب خواتین نہ ہو تو گھر کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کباڑ خانہ ہوتا ہے جی، کہ ہمیں اس کو سنبھالنا ہی نہیں آئے گا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی تکلیف عورت اٹھاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے امور میں مرد بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، عورت بھی اٹھا رہی ہے، لیکن اولاد کو پیدا کرنے کی تکلیف جو ہے، دنیا کی سب سے مشکل ترین تکلیف وہ اولاد کو پیدا کرنے کی ہے۔ ایک ماں اس صعوبت سے گزرتی ہے، ایک ماں اس پریشانی اور ٹینشن سے گزرتی ہے، اسے ہی اس درد اور پریشانی اور دکھ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے جب پیدا ہونے کے بعد وہی اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھے ہی نہ، دھکے دے کر ان کو گھر سے نکال دے اور تدبیریں کرنی شروع کر دے، تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اب دیکھو محبت نہ ہو تو انسان قریب ہی نہیں جائے گا، جب قریب نہیں جائے گا تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے اللہ نے خامند اور بیوی کے درمیان محبت رکھ دی۔ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا قرب اختیار کرتے ہیں۔ جب قرب اختیار کریں گے تو نتیجہ پیدا ہوگا۔ اب جب گھر میں لڑائی ہو جائے تو دونوں نے منہ الگ الگ کیا ہوتا ہے، لیٹے ہوتے ہیں، اب یہ محبت پھر ان کو کھینچ کر ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ جب قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑائی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت رکھ دی کہ اس محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کا قرب اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارا اگلا نتیجہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب پھر تمہیں رحمت دی، دوسری نعمت۔ رحمت کیوں دی؟ اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسان اس رحمت کی وجہ سے وہ اپنے تمام ارد گرد رہنے والے سب کے ساتھ وہ رحمت کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور ان کو تربیت دے رہا ہے۔ رحمت کے نتیجے میں تربیت آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اولاد اگر رحمت نہ ہوتی تو پھر اولاد کی تربیت کیسے ہوتی؟ انہیں انسان بڑا کرتا ہے، انہیں ماں باپ مل کر بڑا کرتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں، ان پر اپنی جان خرچ کر دیتے ہیں، اپنا جگر کا خون انہیں پلا دیتے ہیں سمجھو، اور پھر وہ بڑے ہو کر کوئی کارآمد بنتے ہیں۔ تو اب اس مودت اور رحمت نے انسان کو دنیا میں وجود بھی دیا اور اسے ترقی بھی دی۔ اس لیے عورت اس کا بہت بڑا عظیم کردار ہے۔ اس کردار کے مطابق اسے جب ہم سوسائٹی میں سہارا دے کر آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ گھر جنت بن جائے گا، اور جہاں ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، جھگڑے، لڑائیاں ہوں گی، وہ گھر جو ہے نا وہ فساد اور جہنم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی۔ شکریہ۔